اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے پھاڑ دیا بکم تمہاری وجہ سے البحر سمندر کو، دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون فرعون کے لوگوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اب ہم نے یہاں سے جانا ہے تو کوچ کا سامان کر لو اور اپنے اپنے گھروں کے اندر تیاری مکمل کرو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو جب ان کی تیاری مکمل ہو گئی اور یہ وہاں سے نکل پڑے تو موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ ہارون علیہ السلام بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سب سے پیچھے تھے اور ہارون علیہ السلام سب سے آگے تھے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے حکم دیا اپنی قوم کو کہ مرغ جو ہی بولے تو ہم ان کی تلاش میں نکل پڑیں گے، اور اس دن خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ مرغ نہ بولا تو صبح کو فرعون اور اس کے آگے آگے حامان تھا، یہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے نکل پڑے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ فرعون پیچھے آ رہا ہے اور آگے دیکھا کہ ایک دریا ہے تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انما یا ربی سیہدین، اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، کہ اپنی لاٹھی اپنا عصا سمندر پر مارا تو پھر 12 رستے بن گئے، ہر گروہ کا اپنا اپنا ایک رستہ بن گیا۔ تو جب فرعون پیچھے آ رہا تھا اس نے دیکھا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں اور راستہ صاف ہے تو اس نے بھی اپنا گھوڑا داخل کر دیا اور اس کی قوم نے بھی اپنے اپنے سواریاں اس کے اندر داخل کر دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون کے سارے لوگ وہاں پر غرق ہو گئے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے تمہیں تو بچایا لیکن فرعون کے لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے کہ وہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم پھر تم نے بنا لیا العجل بچھڑا، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون حالانکہ تم ظالم تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلۃ جب فرعون ہلاک ہو گیا اور بنی اسرائیل مصر کے اندر آ کر بسنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 راتوں کا کہ ہم تمہیں تورات دیں گے۔ تو وہ 40 راتیں مفسرین فرماتے ہیں ان میں سے 30 تو ذی قعدہ کی تھیں اور 10 ذی الحجہ کی راتیں تھیں، اس طرح کل 40 راتیں ہو گئیں۔ جب فرعون ہلاک ہو گیا اور بنی اسرائیل مصر کے اندر آ کر بسنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا کہ ہم تم کو تورات دیں گے۔ وہ 40 راتیں کون سی ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں 30 راتیں تو ذی قعدہ کی اور 10 راتیں ذی الحجہ کی تھیں۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ وعدنا مفاعلہ ہے اور مفاعلہ مشارکہ کا تقاضا کرتا ہے، یعنی اس میں شرکت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، حالانکہ یہاں پر وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ہم آپ کو تورات دیں گے۔ سوال ہوتا ہے وعدنا مفاعلہ ہے اور مفاعلہ میں مشارکت ہوتی ہے یعنی جانبین سے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی وعدہ کیا، حالانکہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ ہم آپ کو تورات دیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے وعدہ نہیں تھا کچھ۔ تو پھر وعدنا کیسے فرمایا؟ مختلف جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ وعدنا کے معنی میں ہے، یعنی یہ جو مزید ہے یہ مجرد کے معنی میں ہے جو مشارکت کا تقاضا نہیں کرتا۔ پہلا جواب یہ ہے کہ وعدنا مفاعلہ یہ وعدنا کے معنی میں ہے یعنی مزید مجرد کے معنی میں ہے، اور جو مجرد ہوتا ہے اس میں مشارکت نہیں ہوتی، اور مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر یہ اپنے معنی میں ہو تب بھی مشارکہ ہو سکتا ہے،
وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تورات دینے کا اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا اس کو قبول کرنے کا۔ اگر اپنے معنی میں ہو اور مشارکت ملحوظ ہو تو پھر مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے تورات کے دینے کا اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا اس کو قبول کرنے کا۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر بھی مشارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وحی بھیجنے کا اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا طور پر آنے کا، طور پہاڑ پر آنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وحی بھیجنے کا اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کوہ طور پر آنے کا۔ ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد تم نے بچڑا بنا لیا، یعنی بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور پر جب تشریف لے گئے تو اس سے پہلے سوار ہوئے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ایک گھوڑے پر، اور اس گھوڑے کے اندر ایک خصوصیت تھی کہ جہاں بھی اس گھوڑے کا قدم پڑتا وہاں پر گھاس اگ آتی تھی۔ تو اس طرح یہ چلتے گئے اور وہ جو گھاس اگ گئی تھی اس کو سامری نے دیکھ لیا، جو کہ ایک منافق تھا اور بظاہر ایمان لایا تھا لیکن دل سے ایمان نہیں لایا تھا۔ تو اس نے ایک قدم جہاں پر گھوڑے کا ایک قدم کی جگہ جہاں پر گھوڑے کا قدم پڑا تھا اس کی مٹی وہاں سے اٹھا لی اور اپنے پاس محفوظ رکھ لی، اور ایک کچھ زیور بنی اسرائیل نے مستعار لیا تھا فرعون کی قوم سے ان کے ہلاک ہونے سے پہلے، تو جب وہ ہلاک ہو گئی تو وہ زیور انہی کے پاس رہا تھا۔ تو پھر مشورہ یہ ہوا ان تمام کا کہ یہ غنیمت کا مال ہے اور اسے کہیں گڑھا کھود کر دفن کر لیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو ان کو اس زیور کو دفن کر دیا گیا، اور سامری کو پتہ تھا کہ کہاں پہ دفن ہے، اس نے اچانک سے چپکے سے وہ زیور اٹھایا اور 3 دن کے اندر اس زیور کو ایک بچڑے کی شکل میں ڈھال لیا اور اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی جو اس نے اٹھائی تھی۔ چونکہ وہ خصوصیت والی مٹی تھی تو اس کی وجہ سے وہ بچڑا بولنے لگا اور ادھر ادھر پھرنے لگا، بھاگنے لگا، اور سامری نے پھر قوم کو یہ کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، کہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود تو یہی ہے، وہ تو بھول گئے ہیں، یعنی اپنے معبود کو وہ بھول گئے اور کوہ طور پر چلے گئے ہیں۔ تو اس طرح وہ لوگ فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے اور اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ کہتے ہیں ہارون علیہ السلام کے ساتھ صرف 12,000 آدمی تھے جو راہ حق پر رہے، باقی سب کے سب گمراہ ہو گئے۔ اسی کو فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعدہ، کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وانتم ظالمون، حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے، یعنی اپنا نقصان کرنے والے تھے، بے جا بے محل عبادت کرنے والے تھے۔ وانتم ظالمون، تم ظلم کرنے والے تھے یعنی اپنا نقصان کرنے والے تھے، بے محل عبادت کرنے والے تھے۔ ثم پھر عفونا، ہم نے معاف کیا، عنکم تم کو، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ ثم عفونا عنکم مطلب یہ ہے کہ جب تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کے بعد تم نے توبہ کی تو ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ جب تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کے بعد توبہ کی تو ہم نے تم کو معاف کر دیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ شکر سے مراد طاعت ہے، اور شکر دل، زبان اور اعضاء سب سے ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں شکر کا مطلب ہے شکر سے عاجزی کو ظاہر کرنا، کہ میں شکر نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ شکر کا مطلب ہے یہ اعتقاد رکھنا کہ جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے شکر یہ ہے کہ نعمت کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کرنا۔ شکر کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں شکر سے مراد طاعت ہے، تابعداری کرنا، اور شکر دل، زبان اور اعضاء سب سے ہوتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے شکر کہتے ہیں شکر کرنے سے عاجزی کو ظاہر کرنا، کہ میں شکر نہیں کر سکتا، شکر کرنے سے میں عاجز ہوں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ شکر کہتے ہیں نعمت کا تذکرہ کرنا۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ شکر کہتے ہیں نعمت کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کرنا۔